اب تمہاری کیا رائے ہے چودھری عزیز؟ رائے نہیں، فیصلہ ہے، اور تمہیں اس فیصلے پہ ہر صورت عمل کرنا پڑے گا، چودھری نے اپنائیت بھرے تحکم سے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ تم تیار رہو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا پورا انتظام کر چکا ہوں۔ تم والی جی کے ایک پرانے دوست غلام خان کے ساتھ آزاد علاقے میں جا رہے ہو۔ تمہیں شاید پتہ ہو غلام خان کا اپنا ٹرک ہے، وہ اس کی ڈرائیوری بھی خود ہی کرتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بات کر لی ہے۔ پرسوں صبح 3-4 بجے کے قریب تم اور تیمور ایک ٹریکٹر ٹرالی میں پکی سڑک تک پہنچو گے۔ وہاں سے غلام خان ٹرک پہ سوار کرے گا۔ وہ پسرور سے کچھ فرنیچر وغیرہ لے کے کرم ایجنسی کے علاقے ٹل میں جا رہا ہے۔ وہ تم دونوں کو اپنے سامان میں اس طرح چھپا لے گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہاں سے آگے تم لوگ بس میں سفر کرو گے اور افغانستان کے بارڈر کی طرف نکل جاؤ گے۔ غلام خان ہر قدم پہ تم دونوں کے ساتھ ہوگا اور جب تک تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ اگلے 1 گھنٹے میں ہمارے درمیان یہی بات طے ہوئی کہ ہم نے یہاں سے کس طرح نکلنا ہے اور قبائلی علاقے میں کس طرح سے چند ماہ کے لیے خود کو روپوش کرنا ہے۔ اس گفتگو میں شرکت کے لیے میں نے تیمور اور شاہ نواز کو بھی بلا لیا تھا۔ شاہ نواز کو بھی چودھری عزیز کے خیالات سے مکمل اتفاق تھا۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں مجھے 8-10 مہینوں یا پھر 1-1.5 سال کے لیے قبائلی علاقے میں روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہمیں تقریباً 75% رضامند کرنے کے بعد چودھری عزیز اور اکرم واپس چلے گئے۔ چودھری عزیز نے 2 دن پہلے والی لڑائی کے حوالے سے کچھ مزید خبریں بتائیں۔ مجھے اپنے 3-4 ساتھیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ اس کے علاوہ حامد کے سر پہ بھی لاٹھیاں لگی تھیں۔ جب موکھل پاشا اور اس کے ساتھی دندناتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے اور ملازموں کو زد و کوب کیا تو حامد کم عمر ہونے کے باوجود رائفل پکڑ کے باہر نکل آیا۔ بلکیس اسے پکڑتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کے موکل پاشا کے ہاتھی چکما دے کے اس کے عقب میں چلے گئے اور لاٹھی کی 2-3 ضربیں اس کے سر پہ مار دیں اور اس سے رائفل چھین لی۔ رونق علی کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاع بھی مجھے ملی۔ یہ ساری خبریں دکھی کر دینے والی تھیں۔ میں مورچے والے واقعے کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی تجسس تھا کہ ناجے کی لاش کا کیا بنا۔ اس کے بارے میں چودھری عزیز یا اکرم کوئی خاص اطلاع فراہم نہیں کر سکے۔ بس یہی پتہ چلا کہ وہاں سے ایک کوئلہ لاش ملی تھی جسے لاپتہ قرار دے کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ ملزموں کے کسی ساتھی کی لاش ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میں نے شدید تذبذب کے عالم میں گزارے۔ میں جیسے ایک دوراہے پہ کھڑا تھا۔ ایک راستہ فرار کا تھا، دوسرا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا۔ دونوں راستوں پہ خطرات موجود تھے، لیکن میں دونوں میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا اس سے پہلے میں ایک بار بیبے جی اور عارفہ سے ملنا ضرور چاہتا تھا۔ میں بیبے جی کی پائنتی کی طرف بیٹھ کے ان کی ٹانگیں دبانا چاہتا تھا، ان کی مامتا کو اپنے سارے دکھڑے سنانے کے بعد ان کی رائے اور ان کی دعائیں لینا چاہتا تھا۔ کس سوچ میں ہو یار؟ تیمور نے دودھ پتی والی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم سوچ رہے ہو، کس طرف جانا چاہیے؟ میں نے خود کو کھدر کے لحاف میں لپیٹ کے جواب دیا۔ میں تو گرفتاری دینے کے حق میں نہیں ہوں، آگے جیسا تم کہو گے ویسا کروں گا۔ یار میں کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، پر میری ماں تو اب قبر میں ہے، تیمور نے عجیب لہجے میں کہا۔ پھر لمبی سانس لے کے بولا، یار یہ کیا بات ہے؟ بندہ جب کسی سخت مصیبت میں پھنستا ہے تو چاہے وہ کتنا بھی برا ہو، اسے ماں کی گود ایک بار ضرور یاد آتی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے ماں میرے سامنے ہو، میں ایک بار اس کی گود میں سر رکھ کے اچھی طرح رو لوں۔ تو پھر ہم دونوں چلیں گے یار، ماں تو ہمارے پاس ہے نا، سمجھو کہ ہم دونوں کی ماں ہے۔ اسی دوران میں شاہ نواز ایک میلی سی لالٹین لیے اندر داخل ہوا۔ غالباً اس نے ہمارے آخری جملے سن لیے تھے۔ وہ پریشان لہجے میں کہنے لگا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، جو قدم اٹھانا بہت سوچ کے اٹھانا۔ سمجھو ہر جگہ شکاریوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی ملنے ملانے والا خیال ذہن میں نہ لاؤ۔ زندگی رہی تو یہ سب کچھ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ شاہ نواز کی ہمدردی اور اس کا خلوص اپنی جگہ تھے، مگر میرے اندر کی تڑپ اپنی جگہ تھی۔ نہ جانے کیوں ہر گھڑی مجھے لگ رہا تھا کہ ایک نادیدہ ڈور مجھے کھینچ رہی ہے۔ اس ڈور کا تعلق میری ماں اور اس کی ممتا سے تھا۔
سردیوں کی اس طویل یخ بستہ رات میں نے اپنے سارے اندیشوں کو ایک طرف رکھ دیا اور کچے راستے پر ایک طویل سفر کر کے اپنی ماں سے ملنے ڈیک نالے کے کنارے واقع اس کیکرا والی گاؤں میں پہنچ گیا۔ میں اور تیمور 2 گھوڑوں پہ یہاں پہنچے تھے۔ ویسے تو شاہ نواز ٹریکٹر کا انتظام کر کے دے رہا تھا، مگر میری سمجھ کے مطابق گھوڑوں کا سفر زیادہ محفوظ تھا۔ ہم نے کھیتوں اور درختوں کے درمیان میں سے گزرنے والے بالکل اندرونی راستے استعمال کیے تھے اور خیر خیریت سے کیکرا والی پہنچ گئے تھے۔ صرف ایک راستے میں ہمیں چند پہرے داروں نے للکارا، بعد ازاں ہوائی فائر بھی کیا، تاہم ہم گھنی جھاڑیوں میں گھس کے آگے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ان لوگوں نے سخت سردی میں پیچھے آنے کی ضرورت نہیں سمجھی یا پھر ہمت نہیں کی۔ کیکرا والی کافی بڑا گاؤں تھا اور شاداب تھا۔ میں نے چودھری عزیز سے اس گھر کا اتا پتہ پوچھ لیا تھا جہاں والدہ اور عارفہ رہائش پذیر تھی۔ یہ ایک حویلی نما گھر تھا۔ دستک دینے پہ ایک ادھیڑ اور عمر ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس کے کندھے پہ دیسی ساخت کی رائفل تھی اور سردی کے سبب منہ سے بھاپ خارج ہو رہی تھی۔ ہمارے چہرے مفلروں میں چھپے ہوئے تھے۔ ملازم ہمیں دیکھ کے قدرے پریشان ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اختر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ شوکت اختر بلکیس کی خالہ زاد خدیجہ کا شوہر تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ذمہ دار ٹائپ گنجا شخص دروازے میں نمودار ہوا، ہم سے بات چیت کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد ہم دونوں ایک گرم کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں ایک بڑے سائز کی لالٹین روشن تھی۔ گھر کے سارے مکین سوئے پڑے تھے۔ انہیں جگانے میں کچھ دیر لگی۔ 5-10 منٹ بعد میں نے عارفہ کو دیکھا۔ وہ لپکتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ وہ میرے گلے سے لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، بھابھی چلی گئی بھائی جان، ظالموں نے اسے ہم سے چھین لیا۔ یہ کوئی اس کے مرنے کی عمر تھی۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد عارفہ کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں نے پوچھا، بیبے جی کہاں ہیں؟ وہ جاگ گئی ہیں لیکن میں نے ابھی انہیں کچھ نہیں بتایا، خوشی سے ان کے دل کو کچھ ہو نہ جائے، عارفہ نے کہا۔ وہ مجھے لے کے ایک دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بیبے جی بستر پہ حیران پریشان سی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کے ان کے چہرے پہ زلزلے کی کیفیت نمودار ہوئی۔ میں بستر پر بیٹھ کے ان سے لپٹ گیا۔ یہ بڑے جذباتی لمحات تھے۔ وہ روتے ہوئے بار بار میرا منہ چومنے لگتی۔ ہائے میرا پتر، ہائے کیا حال ہو گیا تیرا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا میرا سونا۔ اللہ کرے دن چڑھنے سے پہلے مر جائیں تیرے سارے ویری دشمن، تجھ پہ جھوٹا الزام لگانے والے، تجھے در بدر کرنے والے۔ اللہ کرے کسی کی آئی ان کو آئے۔ ماں نے مجھے باہوں میں چھپا لیا، جیسے وہ اپنے ارد گرد پولیس کو دیکھ رہی ہوں، آصف جا کو دیکھ رہی ہوں، موکھلوں کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے ان سب کی نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتی ہوں۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میرے جیسی ناسمجھ اولاد کبھی انہیں اپنے رویے سے دکھی بھی کرتی ہے، مگر ان کے دلوں سے پھر بھی دعا ہی نکلتی ہے۔ شاید ماں کا ہی دوسرا نام دعا ہے، دعا جو لرزتے کانپتے سوکھے ہونٹوں سے نکلتی ہے اور فرش سے عرش تک اس کے راستے میں کسی کے آنے کی کوئی جرت نہیں کر پاتا۔ وہ میرے لیے بڑی یادگار رات تھی۔ میں اور تیمور دیر تک ماں کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر تیمور ساتھ والے کمرے میں سونے چلا گیا۔ میں ماں کے پاس بیٹھ گیا، لحاف میں ہاتھ ڈال کے ان کے پاؤں دبانے لگا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں، اپنے سارے اندیشے، اپنے دکھ انہوں نے مجھ سے بیان کیے۔ یہ اندیشے اور دکھ میرے حوالے سے ہی تھے۔ شہوار کے ساتھ ساتھ سمینہ کی موت کا بھی انہیں شدید دکھ تھا۔ میں نے انہیں اپنے جسمانی زخموں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر ماں تو بتائے بغیر بھی بہت کچھ جان جاتی ہیں۔ تیری ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے نا؟ انہوں نے کچھ دیر بعد اچانک پوچھا۔ میں گڑبڑا کے رہ گیا، بس گول مول جواب دے دیا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے جذباتی انداز میں کہا، دیکھ خاورے، یہ میرا خون ہے، اس خون کو مجھ سے پوچھے بغیر گرائے گا نا تو میں تجھ سے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گی۔ نہیں بیبے جی، بس چھوٹا سا زخم لگا ہے۔ چھوٹا سا زخم لگنے سے رنگ اس طرح پیلا پھٹک نہیں ہوتا۔ جا ذرا شیشے میں شکل دیکھ اپنی، انہوں نے ناراض ہو کے کہا۔ میں نے ہر کسی کو بتایا تھا کہ سچائی کیا ہے، اپنے ہر ہمدرد کو یقین دلایا تھا کہ شہوار اور سمینہ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن
یہ صفائی ماں کے سامنے پیش کر کے جو سکون حاصل ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں خود کو بہت حد تک ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ جب میں نے ماں کو بتایا کہ میں بھی تھوڑی دیر میں واپس چلا جاؤں گا تو جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بالکل نہیں، خبردار ایسی بات کی تو میں نے تجھے کہیں نہیں جانے دینا۔ زیادہ نہیں تو 5-6 دن تجھے اور تیرے دوست کو ضرور اپنے پاس رکھوں گی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں خجل ہو رہے ہو، روکھی سوکھی کھا کے ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ تم دونوں کو اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاؤں گی، دیکھنا 2-4 دن میں ہی چہرے کی رونق واپس آ جائے گی۔ وہ ماں کی زبان بول رہی تھیں، مگر مجھے حالات کی زبان سمجھنی پڑ رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت آزردہ ہوئیں۔ عارفہ بھی اپنے بچے سمیت آ گئی، میرے بازو سے چمٹ کے بیٹھ گئی۔ آخر ہمارے درمیان طے ہوا کہ میں آج رات نہیں جاؤں گا، کل بھی سارا دن ان کے پاس رہوں گا، رات کو 10-11 بجے یہاں سے نکلوں گا۔ کافی رات ہو چکی تھی لیکن عارفہ اسی وقت ہمارے لیے گڑ والے چاول پکانے میں مصروف ہو گئی۔ میں بیبے جی کے پاس بیٹھا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے بڑے محتاط لفظوں میں اور بڑی نرمی کے ساتھ بیبے جی کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے باہر جانا پڑے گا۔ کہاں؟ بیبے جی کے چہرے پہ پھر اندیشوں کے سائے لہرائے۔ شاید کراچی یا پھر کوئٹہ وغیرہ کی طرف۔ میں نے جان بوجھ کے قبائلی علاقوں کا نام نہیں لیا تھا۔ میرے جانے کی خبر نے ان کی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، بیبے جی دیکھیں، لوگ برسوں کے لیے دبئی، کویت وغیرہ چلے جاتے ہیں، یہ تو چند مہینوں کی بات ہے، اور پھر میں کسی نہ کسی طرح آپ تک خیریت پہنچاتا رہوں گا۔ چودھری عزیز اور بلقیس وغیرہ کا بھی آپ سے رابطہ رہے گا۔ لوگ دبئی، کویت جاتے ہیں تو اپنی خوشی سے جاتے ہیں، تو جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے، تیرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، میں کس منہ سے تجھے کہوں کہ تو چلا جا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا، بیبے جی پریشان نہ ہو، میں کوئی ابھی چل تو نہیں پڑا، ابھی بس سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہ جا پتر، ایسے جانے والے بڑی مشکل سے واپس آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ہی گاؤں کی 1-2 مثالیں بھی دے دیں۔ میں جانتا تھا بیبے جی جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے۔ سر پہ دوہرے خون کا الزام لے کے در بدر بھٹکتے پھرنا اور چھپنا کوئی سہل کام نہیں تھا۔ پھانسی کا پھندا لگ جائے تو جان چھوٹ جاتی ہے، سر پہ جھولتا رہے تو بندہ مر مر کے جیتا ہے۔ سردیوں کی طویل رات تھی، بہت جلدی گزر گئی۔ صبح بیبے جی نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کیا، دیسی گھی کا پراٹھا، انڈوں کا آملیٹ جس میں پیاز اور ٹماٹر تھے، گھی سے تتر بتر حلوہ جس میں چینی کے بجائے گڑ ڈالا گیا تھا، ثابت بادام جھلک دکھا رہے تھے، ساتھ میں دہی کی گاڑھی لسی۔ ماں کے ہاتھ کی یہ نعمتیں کسی اور وقت میسر ہوتیں تو ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ خدیجہ اور اس کے ذمہ دار شوہر نے بھی ہماری تواضع میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ زندہ دل جی دار لوگ تھے۔ خدیجہ کے خد و خال میں کہیں کہیں بلقیس کی جھلک ملتی تھی، اور میں نہ چاہنے کے باوجود اسے یاد کرنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ میں ذہن کو اس سے دور رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، مگر وہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی حوالے یاد آتی رہتی تھی۔ اسے مکمل طور پہ بھول جانا شاید میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ 10-11 بجے کے قریب گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ خدیجہ کا شوہر تو کھیتوں میں جا چکا تھا۔ خدیجہ نے دروازہ کھولا۔ اندر آنے والا چودھری عزیز کا خاص ملازم انورہ تھا، ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی۔ انورے کی آمد غیر متوقع تھی۔ انورے کے پاس سامان کی ایک گٹھڑی تھی، اس گٹھڑی میں نئے کپڑے، جوتے اور استعمال کی کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ یہ سامان چودھری عزیز نے میری والدہ اور بہن کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے بھی انورہ یہاں کے 1-2 چکر لگا چکا تھا۔ اس صورتحال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بلقیس اور چودھری عزیز بیبے جی اور عارفے کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ گٹھڑی میں کچھ چیزیں بلقیس کی طرف سے بھی تھیں، ان میں اشیاء خورد و نوش بھی تھیں، باداموں والا گڑ، چاول کی پٹیاں وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا ٹرانزسٹر ریڈیو عارفہ کے لیے تھا، اور خوبصورت فراک وغیرہ اس کے بچے کے لیے تھی۔
انورے کی بیوی اس سے 8-10 سال چھوٹی تھی۔ اس کا نام عابدہ پروین تھا، مگر یہ اپنے نام کی بالکل الٹی تھی، نہ عابدہ تھی اور نہ نیک پروین تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا بھی والی جی اور چودھری نشاط سے تعلق واسطہ رہا تھا۔ بہرحال اب وہ انورے کی بیوی تھی اور 2 بچوں کی ماں ہو کے سنجیدہ بھی ہو گئی تھی۔ رونق علی نے مجھے بتایا تھا کہ جب جاگیر میں ناچ گانا اور رنگ بازی عروج پہ تھی تو انورا چودھریوں کے لیے نت نئی لڑکیاں ڈھونڈ کے لاتا تھا۔ ان میں سے کئی لڑکیوں کو آگے بھیجنے سے پہلے خود آزماتا تھا، ان کی نوک پلک ٹھیک کرتا تھا، انہیں پیش ہونے کے آداب سکھاتا تھا۔ انورے کی طرح اس کی بیوی پروین نے بھی میری خیر خیریت پوچھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ایک سیاہ نشان سا نظر آ رہا تھا۔ یہ تجھے کیا ہوا ہے پینو؟ میں نے پوچھا۔ وہ انورے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، بس جی یہ اسی مار کٹائی کی نشانی ہے جی، جو موکھلوں اور لمبڑوں نے راجووال میں کی تھی۔ ایک شرابی موکھل نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، ایک نے اس کی بہن کے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے۔ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے جی، پورا گاؤں سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پروین نے بڑی اپنائیت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری جی آپ کے آنے کے بعد تو ہم لاوارث ہو گئے، دل کرتا ہے گاؤں ہی چھوڑ جائیں۔ یہ سب کچھ وقتی ہے، بہت جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی۔ اس نے اپنی سرما لگی آنکھوں کو جھپکایا، اپنے چمکیلے دوپٹے کو سر پہ درست کیا اور انورا مجھے گاؤں کے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ آصف جاہ کے 4 قیمتی کتوں کی موت علاقے میں اسی طرح مشہور ہوئی ہے جس طرح تقریباً 2 سال پہلے بنگالی شیر کی موت مشہور ہوئی تھی۔ ہماری گفتگو کے دوران میں عارفہ کا بچہ کھیلتا ہوا پینو کی گود میں چلا گیا، وہ اسے بار بار چوم رہی تھی۔ میں اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بیبے جی اپنے نواسے کو پینو کی گود سے لینے کے لیے جھکی۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا۔ پینو کا رنگین دوپٹہ بچے کی مٹھی میں تھا۔ بچہ گود سے نکلا تو دوپٹہ بھی کھنچ گیا، اور تب میری نظر پینو کے سر کے کلپ پہ پڑی۔ چاندی کے اس کلپ میں ایک چھوٹا سا ہشت پہلو نیلم لگا ہوا تھا۔ میں چونک سا گیا، مجھے شک پڑا یہ نیلم میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ اصلی تھا یا نکلی، لیکن میں نے دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ذہن پہ زور دیا مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں انورے اور تیمور کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھا، ان سے باتیں کرتا رہا، مگر نہ جانے کیوں میرا دھیان اس چھوٹے سے نیلے پتھر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ انورے نے مجھے اور تیمور کو بڑی رازداری سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، کل رات ٹرک والے غلام خان سے چودھری صاحب کی بات ہو گئی ہے، وہ کل رات اپنا ٹرک لے کے مقررہ جگہ پہ پہنچ جائے گا، اس نے ہر طرح تسلی دی ہے۔ اور ٹریکٹر؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ تو ہمارے ہاتھ کا کام ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، انورے نے کہا۔ بات کرتے کرتے اچانک میرے دماغ میں پھل جھڑی سی چھوٹ گئی۔ اس چھوٹی سی پھل جھڑی میں اتنی روشنی تھی کہ میرا دماغ روشنی سے بھر گیا۔ مجھے یاد آ گیا، یہ چھوٹا سا ہشت پہلو نیلا پتھر میں نے کہاں دیکھا تھا؟ یہ شہوار کے اس ہلکے پھلکے ہار میں تھا جو وہ کبھی کبھی رات کے وقت پہنتی تھی۔ کیا یہ واقعی وہی نیلم تھا؟ اگر یہ وہی تھا تو پھر یہ انورے کی بیوی کے کلپ میں کیسے آیا؟ اور اگر یہ وہی تھا تو پھر ایک دم بہت سے چنگاڑتے ہوئے سوالوں نے میرے ذہن پہ یلغار کر دی۔ مجھے اپنے جسم میں ایک نہایت تیز سنسناہٹ رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے آنکھوں کے سامنے اس خاص بناوٹ کے نیلم کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ نیلم شہوار کے ہار کا ہی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تیمور نے پوچھا۔ آتا ہوں 2 منٹ میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل کے صحن میں آ گیا۔ میرے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے شہوار کے قتل کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں سوچا تھا، کئی ایک پہ شک بھی کیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ابھی تک میرا ذہن انورے یا چودھری عزیز وغیرہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں کافی عرصے سے چودھری میں مثبت تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا، اور کچھ ایسے موقع بھی آئے جب اس نے موقع ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ دشمنی نہیں کی، لیکن آج ایک چھوٹے سے اشارے نے
میرے دل اور دماغ کی ساری کیفیتیں بدل ڈالیں۔ انورا اور اس کا آقا چودھری عزیز ایک دم ایک نئے رنگ میں میرے سامنے آ رہے تھے۔ میں نے رات کو چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا۔ بیبے جی اور عارفہ کو میرے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کو مل رہا تھا، وہ خوش ہو گئیں۔ سارا دن ہماری خاطر مدارت ہوئی، ہمارے کپڑے دھوئے گئے، بیبے جی نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں تیل لگایا۔ میں ابھی بھی ان کے لیے بچہ ہی تھا۔ گئے رات تک باتیں کرنے اور دودھ پتی پینے کے بعد سب سو گئے۔ انورے اور تیمور نے دودھ پتی کے بجائے لال پری سے شغل کیا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی سو گئے۔ میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے اشارے سے پینوں کو چھت پہ بلایا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، مگر جب اس نے میرے چہرے پہ کسی غلط تاثر کے بجائے گہری سنجیدگی دیکھی تو کچی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کمرے میں چلی آئی۔ میں برآمدے میں جلتی ہوئی لالٹین اوپر لے آیا تھا، تاہم اس کی لو میں نے بہت نیچے رکھی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں پہنچ کے پینوں نے پریشان نظروں سے مجھے دیکھا۔ جی سالار جی، میرا مطلب ہے چودھری جی، کیا بات ہے؟ اس کے سرخی لگے ہونٹ کام پہ۔ میں نے اس کا چمکیلا دوپٹہ پیچھے کیا۔ اس کا نقرئی کلپ لالٹین کی روشنی میں چمکنے لگا۔ میں نے کلپ پہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ نیلا نگ سچا ہے یا جھوٹا؟ وہ ایک دم تھرا گئی۔ میں نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ کون سا نگ جی؟ وہ گڑبڑائی۔ یہ نیلے والا۔ یہ کہاں سے لیا ہے تو نے؟ میرا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ جی سنیارے نے لگا کے دیا تھا کلپ میں، لیکن آپ کیوں؟ میرے دل نے گواہی دے دی کہ پروین عرف پینو، اس کی گھبراہٹ اور تھر تھراہٹ بے معنی نہیں ہے۔ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میرے سامنے مرد ہے یا عورت۔ میں نے اڑنگا لگا کے پینوں کو پرالی کے ڈھیر پہ گرا دیا۔ میرا ایک گھٹنا اس کے پیٹ پہ اور دوسرا اس کی گردن پہ اس طرح آیا کہ اس کا پورا منہ کھل گیا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ میں نے اپنے گلے کا مفلر اندر تک اس کے گلے میں گھسیڑ دیا۔ اوپر میں نے ہتھیلی رکھ دی۔ اب اگر وہ بھرپور کوشش بھی کرتی تو آواز نہیں نکال سکتی تھی۔ میں نے اپنی قمیض کے نیچے سے غراری دار چاقو نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ مجھے سچ سچ بتا، یہ نگ میری بیوی کے ہار کا ہے نا؟ میں پھنکارا۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی رہی، گلے سے گوں گاں کی آوازیں نکالتی رہی۔ میں نے اس کی گردن پہ چاقو کا دباؤ بڑھایا اور پھر زہریلی سرگوشی کی۔ سر کو ہاں میں ہلا کے جواب دے، یہ نگ شہوار بیگم کے ہار کا ہے نا؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، تاہم وہ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے میرے دماغ کو چڑھنے لگا۔ قریب ہی ایک بوتل پڑی تھی، اس میں لالٹینوں میں ڈالنے کے لیے مٹی کا تیل تھا۔ میں نے بوتل پکڑی اور سارا تیل پینوں کے جسم پہ انڈیل دیا۔ وہ میرا ارادہ بھانپ کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ میں نے جیب سے لائٹر نکالا، جلا لیا۔ لائٹر کا شعلہ اس کی آنکھوں سے چند انچ کے فاصلے پہ رکھتے ہوئے میں نے کہا، میں تجھے جلا کے کوئلہ کر دوں گا۔ یہ آخری موقع ہے، بالکل آخری موقع۔ اپنا سر ہلا کے بتا دے کہ یہ شہوار کے ہار کا نگ ہے نا؟ ان لمحوں میں واقعی ہر حد تک جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ میری آواز میں کچھ ایسی درندگی تھی کہ پینوں کا رنگ بالکل ہلدی ہو گیا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا، پھر اپنا سر ازبات میں ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رونے لگی۔ پورے کمرے میں مٹی کے تیل کی بو پھیل گئی تھی، تاہم مجھے امید تھی کہ یہ بو نیچے نہیں پہنچے گی۔ میں نے کہا، دیکھ، میں تیرے منہ سے کپڑا نکال رہا ہوں، لیکن اگر تو نے ہلکی سی بھی آواز نکالی نا تو اسی جگہ جان سے مار دوں گا تجھے۔ 2 خون کے الزام مجھ پہ پہلے لگ چکے ہیں، ایک اور لگ جائے گا تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ جلتا ہوا لائٹر بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے لائٹر بجھایا، جیب میں ڈالا۔ تیز دھار چاقو بدستور میرے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ میں نے مفلر پینوں کے منہ سے نکال لیا۔ اسے حکم دیا کہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ہاں، اب بتا، شہوار کے ہار کا نگ تیرے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے کلپ اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہار تھا۔
انورے نے اسے نمک دانی میں نمک کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھ لیا، اس کا یہ ایک نگ پہلے سے ہی اترا ہوا تھا، تو میں نے یہ لے لیا۔ وہ اپنے بیان سے مکر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سر ہلا کے اقرار کیا تھا کہ یہ شہوار کے ہار کا نیلم ہے، اب کہہ رہی تھی کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ میں نے چاقو پھر اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ مجھے صرف ایک بات بتا، یہ نیلم شہوار کے ہار کا ہے یا نہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کس کا ہار تھا۔ انورے نے اسے نمک دانی، یہ بکواس تو پہلے کر چکی ہے، مجھے بتا اب وہ ہار کہاں ہے؟ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے، کلپ اڑنے کی وجہ سے وہ بکھر چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا تو وہاں ہار نمک دانی میں نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا سرما اس کے رخساروں کو سیاہ کر رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے انورے نے ہار کہیں بیچ دیا ہے؟ تم یہ بھی بتانا چاہ رہی ہو کہ انورے کو اس بات کا نہیں پتا کہ تم نے اس ہار میں سے ایک نگ لیا ہے؟ اس نے ان دونوں سوالوں کے جواب تقریباً اس بات میں دیے۔ وہ کافی موٹی کھال کی عورت تھی اور یہ بات صاف صاف ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کلپ کا نیلا نگ جسے ہار سے اترا ہے وہ ہار شہوار کا تھا۔ بہرحال یہ اقرار بھی کافی تھا کہ یہ نگ سونے کے ہار سے اتارا گیا ہے اور یہ ہار انورے نے گھر کی ایک فالتو نمک دانی میں نمک کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں تھوڑی آہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، دروازہ کھلا اور خدیجہ کے شوہر اختر کا سراپا نظر آیا۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور ہم دونوں اس روشنی کے دائرے میں آ گئے۔ یقینی بات تھی کہ چند ساعتوں کے لیے اختر بھونچکا رہ گیا۔ اس کو بظاہر یہی لگا ہوگا کہ میں یہاں انورے کی شوخ بیوی کے ساتھ شاید کسی طرح کی زبردستی کر رہا ہوں۔ تاہم میرے سنجیدہ اور گھمبیر تاثرات دیکھ کے وہ کسی حد تک سنبھل گیا۔ کیا بات ہے خاور بھائی؟ وہ ہکلایا۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، پہلے تم میری تھوڑی مدد کرو، میں نے کہا۔ یہ اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ اختر دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ 2-3 منٹ کے اندر ہم نے پینوں کے ہاتھ اس کے دوپٹے سے اور پاؤں میرے مفلر سے باندھ دیے۔ اس کے منہ میں ایک کپڑا اس طرح ٹھونس دیا کہ وہ واویلا نہ کر سکے۔ اب اس کی امید کم ہی تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ میں نے اختر کے ساتھ مل کر اسے پرالی کے گٹھوں پہ لٹا دیا۔ سردی سے بچنے کے لیے اس کے اوپر ایک پھٹا پرانا کمبل ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے یہاں چپ چاپ پڑی رہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم نیچے آئے، تیمور کو جگا کے اسے سب کچھ بتایا۔ یہ ساری رداد اس کے لیے بھی سخت تعجب کا باعث بنی۔ وہ بڑبڑایا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں انورے اور چودھری عزیز کا خیال آتا تھا، مگر پھر میں خود ہی اپنے خیال کو غلط کر دیتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اختر نے مجھ سے پوچھا۔ اس حرامی کو الٹا لٹکانا ہے اور اس وقت تک لٹکانا ہے جب تک اس کے اندر سے سب کچھ باہر نہ آ جائے۔ میرا اشارہ انورے کی طرف تھا۔ انورے کا قد 6 فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ شراب پی کے سویا تھا، لہٰذا نیند کی حالت میں بھی اس کے سخت گیر چہرے پہ لعنت برس رہی تھی۔ ہم نے انورے کے پاؤں حالت نیند میں ہی ایک رسی سے باندھ دیے۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا، پھر دوبارہ خراٹے لینے لگا۔ جب ہم رسی کی مدد سے اسے چارپائی کے ساتھ باندھ رہے تھے تو وہ جاگ گیا، ہمیں گھورنے لگا۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تب تک رسی کے 3-4 بل اسے چارپائی کے ساتھ جکڑ چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلایا۔ ابھی تجھے تیرے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تیمور نے مضبوط سی رسی کو چارپائی کے گرد ایک اور چکر دیتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، پھر یوں لگا کہ وہ چلانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے تیز دھار چاقو اس کی شہرگ پہ رکھ دیا۔ آواز نکالے گا تو آواز کے ساتھ ہی تیرا گندے خون کا فوارہ بھی نکلے گا۔ میرا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ انور تھرا کے رہ گیا۔ شاید اسے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم نے اسے باغبان فاضل کے گھر میں سلطانی گواہ بننے کی رعایت دی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد 3 نامی گرامی ڈاکوؤں کو عبرت ناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ انورے سے پوچھ تاچھ شروع کرنے سے پہلے ہم نے باقی گھر والوں کو جگایا، انہیں اوپر کے کمروں میں بھیج دیا۔ وہ سب پریشان تھے، خاص طور سے بیبے جی کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، ڈری ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے خاورے، تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ کوئی نئی مصیبت گلے نہ پڑ جائے؟ میں نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں بیبے جی، اب کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، اب شاید مصیبتیں ٹلنے کا وقت آ گیا ہے، بس آپ دعا کریں۔ ان کے خشک ہونٹ دعائیہ انداز میں ہلنے لگے۔
میں انہیں دیگر گھر والوں کے ساتھ اوپر چھوڑ آیا۔ بیبے جی کا پیار ہی تو مجھے یہاں کیکنا والی میں اس گھر میں کھینچ کے لایا تھا۔ اور پھر انورے کی بیوی کے سر پہ اوڑھنی یوں سرکی جیسے قدرت نے کسی راز سے پردہ ہٹایا ہو۔ جب سب اوپر چلے گئے تو ہم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، انورے کو چارپائی سمیت اٹھا کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ انورے سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ شہوار کا ہار اس کے پاس کیسے آیا۔ میں نے نیلے رنگ والا کلپ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے 3 بار یہ سوال پوچھا۔ ایک پکے اور ڈھیٹ مجرم کی طرح انورے نے ایسے کسی بھی ہار سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ بہرحال اس نے اپنی زوجہ کا ہیئر کلپ ضرور پہچان لیا تھا۔ انورے کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی تک اسے اس بات کا نہیں پتہ کہ کلپ میں یہ نگینہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے لگایا ہے، مگر میرے لیے یہ بات تقریباً صاف ہو چکی تھی کہ شہوار کا ہار انورے کے پاس موجود تھا اور یہ ہار اس نے اپنے گھر میں ایک نمک دانی میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھ انورے، تو پہلے کی طرح سلطانی گواہ بن جا۔ اس رات میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بتا دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے پولیس کے روبرو سلطانی گواہ بنا کے پیش کروں گا۔ انورے نے خون تھوکتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں چودھری خاور، اس بار تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہے ہو جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ تو نے نیلے نگ والا ہار گھر کی نمک دانی میں چھپا کے رکھا تھا۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد وہ بولا، نہیں یہ بات صحیح ہے، مجھے یہ ہار ایک صبح کو اپنے گھر کی چھت پہ پڑا ہوا ملا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ رول گولڈ ہے، کسی میلے وغیرہ میں خریدا گیا ہوگا، پھر بھی مجھے شک تھا، میں نے گھر میں چھپا دیا تھا۔ اب وہ ہار کہاں ہے؟ میں اسے گجرانوالہ لے گیا تھا، وہاں سنیارے کو دکھایا تھا تو وہ سونے کا نکلا تو میں نے اسے بیچ دیا۔ دراصل مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو تجھے پتہ نہیں چلا کہ ہار میں ایک نگ نہیں ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں میں جو کچھ بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں۔ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی نے نمک دانی میں ہار دیکھا تھا یا اس نے اس میں سے کوئی نگ نکالا ہے۔ میں سنیارے کو ہار بیچتے ہوئے میں نے نگ کی خالی جگہ ضرور دیکھی تھی۔ تیرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ تو اس ہار کے مالک کا پتہ کرے؟ میں نے سوچا تھا مگر میری ضرورت نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ہار تیرے گھر کی چھت پہ کیوں پھینکا گیا اور کس نے پھینکا؟ انہی دنوں میری بیوی کا قتل ہوا تھا، تو تیرا دھیان اس واردات کی طرف نہیں گیا؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، میں نے بتایا نا میں کافی دنوں تک اسے رولڈ گولڈ سمجھتا رہا، مجھے نہیں پتا تھا یہ اصلی ہے۔ تجھے سب پتہ ہے انورے، تو ابھی بھی سب کچھ جانتا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتا۔ تیمور نے اس کے سر پہ پشاولی چپر کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میری جان بھی لے لو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ ایک عجیب سی مایوسی میری رگوں پہ میں اترنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی وہ نا امیدی کی تاریکی میں ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال ہم انورے سے پوچھ تاچھ میں لگے رہے۔ اس دوران ہم نے 1-2 بار اسے سیدھا کر کے پانی بھی پلایا۔ رات پچھلی پہر یوں لگا کہ انورے کی ہمت جواب دینا شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس کے منہ سے 1-2 سوالوں کے الٹے سیدھے جواب بھی نکلے۔ درست کہتے ہیں کہ انسان بڑی پیچیدہ شے ہے، اس کے اندر کا حال جاننا بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ انورا جو کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، صبح تقریباً 4 بجے کے قریب سب کچھ مان گیا۔ 2:30-3 بجے کے قریب تیمور کے ہاتھوں زبردست پھینٹی کھانے کے بعد اس نے جزوی طور پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ جانتا ہے کہ نیلے نگوں والا ہار سونے کا ہے اور اس کا تعلق مقتولہ شہوار سے ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ یہ بھی مان گیا کہ شہوار کے قتل میں چودھری عزیز کا ہاتھ ہے، اور 4 بجے کے لگ بھگ وہ سب کچھ تسلیم کر گیا۔ تب تک اس کی حالت بہت پتلی ہو چکی تھی۔ مسلسل الٹا لٹکنے رہنے سے اس کا چہرہ نیلگوں ہو گیا تھا، ایک آنکھ سوج کے تقریباً بند ہو گئی تھی، ناک اور منہ سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ تیمور نے پلاس کی مدد سے اس کے پاؤں کی 2 انگلیاں تقریباً کچل کے رکھ دی تھیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، ہم نے بھی بڑے زوروں سے خود کو انورے سے منوایا تھا۔ اب ہم نے اس کے منہ میں سے خون آلود کپڑا نکال کے ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس کی زبان روانی سے چل رہی تھی۔
تاہم ابھی بھی وہ الٹی چارپائی کے ساتھ بندھا تھا۔ میں نے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے دیے۔ میں نے پوچھا، جب تم گھر میں گھسے تھے تو کیا وقت تھا؟ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بولا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ بس فیاض تھا، وہ باہر کھڑا رہا تھا۔ جب تم نے شہوار کو دبوچا تھا تو اس نے شور مچایا تھا؟ نہیں جی، بی بی جی اس وقت نیند میں تھی اور وہ ایک بار پھر بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے بولا، میں بے قصور ہوں جی، میرے بی بی جی سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بیر نہیں تھا، وہ تو میرے چھوٹے بچے سے بڑا پیار کرتی تھی جی، میں تو بس چودھری عزیز کا حکم مان رہا تھا، اور جو میں نہ مانتا تو مجھے برباد کر دیتا وہ۔ آپ سب جانتے ہو جی، ہم نوکروں کے لیے حکم نہ ماننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تیمور نے اس کے سر پہ ٹھوک کر رسید کی۔ پہلے ہمیں پوری تفصیل بتا، تو نے شہوار بی بی کو کیسے مارا اور پھر سمینہ کی جان کیسے لی؟ وہ ایک بار پھر زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگا، واویلا کرنے لگا۔ میں نے اس کو نہیں مارا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، اس کی تو میں نے کئی ماہ شکل بھی نہیں دیکھی، اسے کس نے مارا مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا اشارہ سمینہ کی طرف تھا، لیکن 2 گھنٹے پہلے تک وہ شہوار کے قتل سے بھی اسی طرح انکار کر رہا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر پلاس کا منہ کھولا اور انورے کے جسم کے نازک حصوں کا امتحان لینا چاہا، مگر میں نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے انورے کے منہ پہ چھینٹے دیتے ہوئے کہا، اچھا چل شہوار کے بارے میں بتا، جو بتا رہا تھا وہ بتا۔ اس کے بعد انورے نے اذیت سے کراہتے ہوئے اور رک رک کے ٹوٹے پھوٹے فکروں میں جو بتایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ شہوار کے کمرے میں گھس کے اس کو بے دردی سے قتل کرنے والا انورا تھا۔ اس قتل کے بارے میں چودھری عزیز کی منصوبہ بندی تو شاید پہلے سے ہو، مگر اس کا فوری پروگرام میرے اور شہوار کے جھگڑے کے فوراً بعد بنا۔ چودھری عزیز بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا، اس کے اندر کئی برس سے انتقام پرورش پا رہا تھا۔ اس رات اسے مناسب ترین موقع مل گیا۔ شہوار کے ساتھ جھگڑے کے دوران میں جذباتی ہو گیا تھا اور طیش کے عالم میں میرے منہ سے اسے مار دینے کی دھمکی نکل گئی تھی۔ چودھری نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اپنے خاص ملازم انورے کو موت کے فرشتے کا روپ دے دیا۔ انورے نے نہایت بے دردی سے شہوار کے نازک جسم پہ چاقو کے پے در پہ کئی وار کیے۔ اس نے شہوار کا سر اپنی بغل میں لے کے اس کا منہ اتنی زور سے دبائے رکھا کہ وہ بدقسمت آواز تک نہیں نکال سکی۔ بعد میں جب انورے کو یقین ہو گیا کہ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو وہ اسے گھسیٹ کے قریبی کمرے میں لے گیا اور لاش چارپائیوں کے پیچھے ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں واپس آ کے اپنی انگلیوں کے نشان وغیرہ صاف کیے۔ اسی دوران اس کی نگاہ اس ہار پہ پڑی اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں صرف چند قدم کے فاصلے پہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ اگر شہوار تھوڑی بہت بھی آواز نکال پاتی تو شاید میں جاگ جاتا۔ بہرحال اس قسم کے بڑے المیے کے بعد اس طرح کے خیال تو ذہن میں آتے ہی ہیں۔ اب شہوار کے قتل کو تو انورا مان گیا تھا، مگر سمینہ کی موت ابھی تک معمہ تھی۔ میں نے اگلے 1-1.5 گھنٹے میں کافی کوشش کی، مگر انورا اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ وہ یہی بار بار کہتا رہا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل بھی چودھری عزیز نے کرایا ہو، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ چودھری عزیز نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ سمینہ کے قتل کے علاوہ 1-2 مزید سوال بھی حل طلب تھے۔ چودھری عزیز نے ایک خطرناک ترین گیم کھیلا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو 1-2 موقع ایسے آئے تھے جب وہ پولیس کے ہاتھوں مجھے گرفتار کروا سکتا تھا یا مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا، وہ بیبے جی اور عارفہ کو پناہ بھی فراہم کر رہا تھا۔ اگر اس کا ارادہ ہوتا تو چند گھنٹے کے اندر پولیس یہاں کیکراں والا پہنچ سکتی تھی۔ والدہ کو اور عارفہ کو گھسیٹ کے تھانے لے جایا جا سکتا تھا، لیکن چودھری ان کو تحفظ کیوں فراہم کر رہا تھا؟ کیا یہ اس کی سیاست بازی کا حصہ تھا؟ وہ میری بربادیوں کے حوالے سے اپنے ہاتھ صاف رکھنا چاہتا تھا۔ بلقیس کو اور دیگر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے آخر تک میرا اور میرے گھر والوں کا ساتھ دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انورے کو ہم جتنا نچوڑ سکتے تھے نچوڑ چکے تھے، اس سے زیادہ اس کے اندر سے کچھ نکلنے والا نہیں تھا، اور اس کی جان ہم نکالنا نہیں چاہتے تھے۔
یہ عدالت اور قانون کا کام تھا۔ ہم نے انورے اور اس کی بیوی کی نگرانی اختر اور اس کے ایک نوکر کے سپرد کی، اور رات کے آخری حصے میں ہم نے پھر گھوڑوں پہ ایک طویل سفر کیا اور واپس اپنی پناہ گاہ پہنچ گئے۔ قبرستان کے اندر جنتر کے بے شمار درختوں میں سائیں ملنگے کی کٹیا پوری طرح چھپی رہتی تھی۔ وہ صبح منہ اندھیرے باداموں والی بھنگ گھوٹنے میں مصروف تھا۔ میری آمد کے ساتھ ہی میرا محسن شاہ نواز بھی جاگ گیا۔ ہم دونوں علیحدہ کمرے میں جا بیٹھے۔ میں نے شاہ نواز کو ساری بات بتائی اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ شاہ نواز کے خیالات بھی چودھری عزیز کے بارے میں کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے، مگر چودھری عزیز اور شاہ نواز کے بڑے بھائی نشاط میں اچھے تعلقات تھے، اس لیے شاہ نواز اس حوالے سے خاموش رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ پوری روداد سن کے شاہ نواز کی آنکھیں بھی جلنے لگیں۔ میری طرح اس کے ذہن میں بھی وہی سوال پیدا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر عزیز اس حد تک چلا گیا ہے تو پھر اس نے تمہیں پکڑوانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ کہ وہ تمہاری والدہ اور بہن کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تو وہ خود ہی بتائے گا، میں نے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں مارنے کے بجائے یہاں سے بھگانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ شاید اس میں عزیز کو اپنا کچھ فائدہ نظر آتا ہو۔ میں نے اور شاہ نواز نے اسی وقت مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد شاہ نواز نے ایک بندے کو فوری طور پہ پیغام دے کے راجوال چودھری عزیز کی طرف بھیجا۔ اس بندے کے پاس میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مختصر سا خط تھا۔ اس خط میں نے چودھری عزیز کو بتایا تھا کہ میں اس کے پروگرام کے مطابق غلام خان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ ضروری باتیں مجھے کرنی ہیں۔ اگر آج کسی طرح وہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ توقع کے عین مطابق ہماری اس کوشش کا نتیجہ مثبت نکلا۔ چودھری عزیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل رات کیکنا والی گاؤں میں میری ملاقات اس کے ہرکارے انورے سے ہو چکی ہے، اور انورے نے رات بھر الٹا لٹکنے کے بعد بہت کچھ اگل دیا ہے۔ چودھری عزیز شام کے فوراً بعد ہمارے ٹھکانے پہ پہنچ گیا۔ وہ ایک دوست کی کار میں آیا تھا۔ رونق علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کار ڈرائیور کے طور پہ فیاض آیا تھا۔ رونق علی کو ہلکا بخار تھا۔ وہ مجھ سے جپھا ڈال کے ملا اور بہت دیر تک میرے گلے لگا رہا۔ یار خاورے، یہ سب کیا ہو گیا؟ تم کیا ہو گئے؟ ساری رونقیں شونقیں ہی اپنے ساتھ لے گئے ہو۔ اب کون مجھے پرہیزیں شرہیزیں بتائے گا، میری صحت کا خیال رکھے گا؟ پرہیزیں بتانے سے بھی تمہارا کون سا بھلا ہو جاتا تھا رونق بھائی، بس تمہارا مزہ ہی کرکرا ہوتا تھا۔ چلو کچھ ہوتا ہی تھا نا۔ اب سنا ہے تم کہیں اور جا رہے ہو۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں بھیجنے والے۔ میں نے چودھری عزیز کی طرف اشارہ کیا۔ چودھری بڑے تدبر سے بولا، میں بھی کہاں بھیج رہا ہوں، بس حالات بھیج رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے خاور۔ بہت جلد ہم یہاں سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب جلد ہی کچھ ٹھیک ہو سکے گا، میں نے مایوسی سے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکے گا یار؟ چودھری نے میرا کندھا تھپکا۔ ہم نے یہاں کوئی آرام سے تھوڑی بیٹھنا ہے، سمجھو ایک ایک دن گن کے کاٹنا ہے۔ ہماری کوشش ہونی ہے کہ جلد سے جلد تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے اور کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے۔ ثبوت ملنا تو بہت مشکل ہوتا ہے چودھری، لوگ بڑی صفائی سے کام کرتے ہیں، اپنے پیچھے نشان تک نہیں چھوڑتے۔ لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ہر مجرم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ چودھری نے ایک بار پھر بڑے تدبر سے سر ہلایا۔ موکھلوں یا لمبڑوں میں سے کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی نشان چھوڑا ہوگا، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم موکھلوں اور لمبڑوں پہ شک کرتے رہیں، مگر یہ ہمارے ہی اندر کے کسی بندے کا کام ہو۔ میں نیم تاریکی میں چودھری کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ رنگ بدلا ضرور ہوگا۔ اس نے بڑی محبت سے ایک بار پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ خاور، تم ان باتوں کے لیے اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو۔ جن لوگوں نے تمہارے خلاف سازش کی ہے، انہوں نے دراصل ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ ہم انہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتے۔ پھر چودھری اور رونق عزیز کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ پچھلے چند دن میں راجوال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہوا ہے۔ راجوال میں لمبڑوں اور موکھلوں کی مار دھاڑ کے بعد لوگ بہت مایوس تھے۔ خود بلقیس بھی مایوسی کا شکار تھی۔ اس نے بڑوں کے اکھڑ میں کہا کہ وہ جاگیر کا انتظام چلانے میں بڑی مشکل محسوس کر رہی ہے۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے وہ علاقے کے زمینداروں سے زیادہ میل چول نہیں رکھ پاتی، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ
کار مختار کی کرسی کسی اور کو سونپ دی جائے، کم از کم تب تک جب تک کہ حامد اسے سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے چودھری عزیز سے پوچھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، یقین کرو خاور، مجھے تو اب مختار کار کا کوئی شوق نہیں رہا۔ لوگ جب مجھے مجبور کرتے ہیں تو میرا تو دل ہولنے لگتا ہے، مگر جب آلے دوالے دیکھتا ہوں تو کوئی ایسا نظر بھی نہیں آتا جسے ذمہ داری دے سکوں۔ کسی اداکار کی طرح عزیز کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، جیسے والی جی کا غم پھر اس کے دل میں تازہ ہو گیا ہو۔ میرے سینے میں آگ بھڑکنے لگی۔ چودھری وہی کچھ کر رہا تھا جس کی اس سے توقع تھی۔ ابھی میں یہاں سے فرار نہیں ہوا تھا اور چودھری نے پہلے ہی جاگیر کی کرسی پہ اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ میں خاموش رہا تو چودھری نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے خاور؟ اگر بلقیس نے واقعی مختاری چھوڑ دی تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسے میں تو تمہارے سوا کسی اور کا نام ذہن میں نہیں آتا، میں نے چودھری کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس بارے میں تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایک دو اور باتیں مجھے بھی پوچھنی ہے، ایک دو قانونی نقطوں کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی، اور کچھ زمین کا معاملہ بھی تھا۔ چلو آؤ، یہاں کافی سردی ہے، ذرا اندر تسلی سے بیٹھتے ہیں، میں نے کہا۔ میں چودھری عزیز، تیمور، رونق، شاہ نواز اور سراج وغیرہ ہم سارے سائی ملنگے کی کٹیا سے نکل کے پیچھے واقع کمروں میں چلے گئے۔ چودھری نے اپنی گرم چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر اندر کسی اندرونی جیب میں سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کے مجھے تھما دی۔ یہ تم دونوں کے خرچے وغیرہ کے لیے ہے، اور کوئی ضرورت پڑے گی تو غلام خان انتظام کر دے گا، بے فکر رہو، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ پھر اس نے 2 امام ضامن نکالے، ایک میری طرف اور دوسرا تیمور کی طرف بڑھا دیا۔ اللہ نے چاہا تو ہر آسمانی آفت سے محفوظ رہو گے۔ اور زمینی بلاؤں کا کیا بنے گا؟ میرا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ زمینی بلا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ زمینی بلا؟ جیسے تم؟ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ ہکا بکا سا میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا جواب ایک نہایت زوردار تھپڑ کی صورت میں تھا۔ اس کی گرم ٹوپی اچھل کے دور گری اور وہ خود بھی ایک پہلو پہ جھک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے نیچے والا ہونٹ بھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سختہ زدہ آواز میں بولا۔ اس کا جواب ایک اور تھپڑ کی صورت میں تھا۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس بار رونق علی بھی چپ نہیں رہ سکا، وہ بھی چلایا، یہ کیا کر رہے ہو خاور؟ تم چپ رہو، تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں پتا، میں نے کہا اور لرزتے کانپتے چودھری عزیز کو گرے باندھ سے پکڑ کے چارپائی سے اٹھا لیا۔ چودھری کے ساتھی فیاض نے پستول نکالنے کے لیے اپنی گرم چادر کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر شاہ نواز اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے فیاض کا بازو پکڑا اور تیمور نے اسے پستول سے محروم کر دیا۔ دوسری طرف چودھری عزیز نے 2 زناٹے کے تھپڑ کھا کے ذرا تن فن دکھائی۔ اس نے خود کو مجھ سے چھڑوانے کے لیے زور لگایا۔ ایک بار تو یہ لگا کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر پھر اپنے زور میں وہ خود ہی گر گیا۔ میں نے چودھری کی گردن پہ پاؤں رکھا۔ سراج نے اس کی قمیض کے نیچے لگے ہولسٹر میں سے بھرا ہوا موزر نکال لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خاور؟ رونق نے تھر تھر کانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے رونق، اس کنجر نے روپ بدل رکھا ہے۔ شہوار کو اپنے پالتو گنڈے انورے سے مروانے والا یہ ہے، اور مجھے یقین ہے سمینہ کی جان بھی اسی نے لی ہے۔ رونق کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ چودھری نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کی چربی دار گردن میرے پاؤں کے نیچے تھی، اس کی آواز گلے سے باہر نہیں آ سکی۔ یہ وہ آستین کا سانپ تھا جس نے پہلے دن سے مجھے اپنا دشمن اول سمجھا، اور مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کا منظر یہ تھا کہ ہم نے چودھری عزیز کی مشقیں کس دی تھیں اور وہ کسی حوالاتی کی طرح زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکالی اور کہا، چودھری عزیز، تم ایک بہت کمینے بندے ہو۔ اپنی اسی کینہ پروری کی وجہ سے آج تم پھر اسی مقام پہ آ گئے ہو جہاں چند سال پہلے تھے۔ تب بھی یہی سین تھا نا، تم بندھے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ریوالور میں 2 گولیاں تھیں اور اس وقت تم نے زمین پہ ناک رگڑی تھی۔